آپ حیران ہو جائیں گے سن کے کہ یہ جو زائرین یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں یہ سارے 1 لاکھ روپے فی عمرے کے حساب سے یہاں پہ انہوں نے پے کیا اور اس ٹائم مدینہ منورہ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ پتوکی کی فلاحی تنظیم فیضان طیبہ فاؤنڈیشن 1 لاکھ روپے میں عمرہ کروایا جا رہا ہے۔ اتنی مہنگائی کے دور میں ماشاءاللہ 1 لاکھ روپے میں عمرے کی سعادت لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ کیسا رہا یہ آپ کا ٹور؟ بہت اچھا ٹور ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ انہوں نے کھانے بھی اچھے دیے، ٹرانسپورٹ بھی اچھی دی، اگر کسی کو میڈیسن کی ضرورت بھی پڑی تو انہوں نے وہ بھی لا کر دی۔ اتنے طوائف بھی دیے کہ کم از کم میرا خیال کہ 1 لاکھ کے تو طوائف ہی ہم وصول کر چکے ہیں۔ سب کے ایک ہی سوال اس ٹائم گھوم رہا ہوگا کہ کیا خالد صاحب کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کو یہ سہولیات دیں گے یا اگر کوئی اور بھی مستحق عمرے پہ آنا چاہے تو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں ناصر سرور، مکین مدینہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ اس ٹائم میں مدینہ میں ایک ہوٹل میں موجود ہوں اور میرے ساتھ یہ ماشاءاللہ سارے زائرین موجود ہیں، اور میں اگر آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں آپ حیران ہو جائیں گے سن کے کہ یہ جو زائرین یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں یہ سارے 1 لاکھ روپے فی عمرے کے حساب سے یہاں پہ انہوں نے پے کیا اور اس ٹائم مدینہ منورہ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ہم حاجیوں سے بات کرتے ہیں، سب سے پہلے خالد صاحب کا تعارف کرواتے جائیں۔ السلام علیکم خالد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ یہ ہمارے چودھری خالد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ جو کہ پتوکی سے ہیں، اور ان کا ایک ادارہ ہے جس کے بارے میں خود یہ اپنا اس ادارے کا نام بتائیں گے۔ جی ہمارا ادارہ فیضان طیبہ ہے، فیضان طیبہ کے متحد طیبہ نوری برکت ٹریول ایجنسی بنائی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارا یہ تیسرا گروپ آ چکا ہے ماشاءاللہ جی۔ سب 1 لاکھ روپے میں آ رہے ہیں، اور کچھ افراد جو ہے فری، پہلے بھی فری آئے ہیں 6-7، ابھی ماشاءاللہ یہ 2 افراد فری آئے ہیں۔ 1 لاکھ روپے آتے ہی اس ٹائم جو مہنگائی اور جو اس ٹائم پیکیجز کے ریٹ چل رہے ہیں، رمضان قریب ہے، دل مانتا ہی نہیں کہ 1 لاکھ روپے میں بھی، لیکن یہ بھائی لے کے آئے ہیں۔ جو لوگ ان کے ساتھ ٹریول کر کے آئے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی سلام دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی سر، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ پاک کا جی سر۔ کیسا ہے آپ کا یہ سارا ٹور؟ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا ہمارا ٹور گزرا ہے، تو ماشاءاللہ بہت زیارتیں کی ہے۔ ماشاءاللہ میں فیضان طیبہ ٹریول ایجنسی کے متحد ماشاءاللہ عرصہ دراز 6 سال سے میں ادھر شیف ہوں، ادھر کام کر رہا ہوں۔ اللہ پاک چوری صاحب کو، مسز خالد محمود صاحب کو، چوری زین العابدین صاحب کو اللہ پاک جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ ہم نے ادھر فی سبیل اللہ ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیا گیا، اور ہمیں ادھر انہوں نے شاپنگ بھی کرائی ہے، اور اس کے بعد کھانے بھی اچھے ہم نے پکائے ہیں، کھلائے ہیں، اور گفٹز تو ماشاءاللہ بے انتہا رہے ہیں۔ اتنی مہنگائی کے دور میں ماشاءاللہ 1 لاکھ روپے میں عمرے کی سعادت لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ کم از کم ایک فرد آئے تو 5 لاکھ روپے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک انہیں جزائے خیر دیجیے۔ تو ہمارے ساتھ اور زائرین موجود ہیں جی۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ کیا نام ہے حضرت آپ کا؟ محمد شریف میرا نام ہے جی۔ محمد شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسا رہا یہ آپ کا ٹور؟ بہت اچھا ٹور ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ ایک انسان ہے وہاں پہ تڑپتا ہے، ترستا ہے مدینہ دیکھنے کے لیے، تو جب ان کے ساتھ آپ یہاں پہ پہنچے، روزہ رسول کو دیکھا، خانہ کعبہ کو دیکھا، تو کیا ہو؟ بہت اچھا سکول ہے، بہت سکون ہوا جناب دیکھ کے۔ کیسے گزرے؟ بہت اچھے گزرے دن اللہ۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں حضرت؟ جی الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ سے۔ خیر مبارک جناب۔ کیسے گزرے آپ کے دن؟ جی الحمدللہ بہت اچھے دن گزرے ہیں کہ چوری صاحب نے جب سے یہ اعلان کیا کہ 1 لاکھ روپے میں عمرہ کی سعادت، لیکن ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ ہم نے 1 لاکھ روپے میں جمع کرا کے 3/2/2024 کو مکہ شریف میں تشریف لائے صاحب اپنا حاجی صاحبان، اور اس دوران حاجی صاحب نے میرا تو خیال ہے کہ اتنی خدمت کی ہے کہ حجاج کرام کی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کھانے بھی اچھے دیے، ٹرانسپورٹ بھی اچھی دی، اگر کسی کو میڈیسن کی ضرورت بھی پڑی تو انہوں نے وہ بھی لا کر دی۔ اس کے علاوہ اتنے طوائف بھی دیے کہ کم از کم میرا خیال کہ 1 لاکھ کے تو طوائف ہی ہم وصول کر چکے ہیں۔ حاجی صاحب نے جتنے بھی حاجی صاحبان آئے ہیں ان کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنا اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے جناب۔ یار میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہاں پر جو لوگ آتے ہیں نا یہ اتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کا در دیکھا ہے ان لوگوں نے، اور دوسری بات کہ ان کو گائیڈ کرنے والے، ان کو پراپر ریسیو کرنے والے، کمپنی دینے والے چودھری صاحب ہیں۔ میں یہ بتاؤں یہاں پہ لوگ 5 اسٹار کا پیکج بھی لے کے آ جاتے ہیں نا، تو ان کے ٹریول ایجنٹس نہیں ان کو مل رہے ہوتے، یہاں پہ ان کو کوئی میڈیسن کا پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ مجھے اس سے بھی بڑی خوشی اس بات کی کہ 1 لاکھ میں ٹور جو ان کو دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ یہاں پر ان کو
फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, किसी को मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन प्रोवाइड किए, गिफ्ट मैं कह रहा हूँ 5 स्टार वालों को भी कोई गिफ्ट नहीं देता, भाई खुशकिस्मत हैं आप लोग। जी माशाल्लाह, इनको मैंने कल 200 रियाल भी दिया है। अच्छा माशाल्लाह। और माशाल्लाह टिशू, शैम्पू, साबन, मेडिसन, हर चीज़ की सहूलत प्रोवाइड की है माशाल्लाह माशाल्लाह। इनको खाना भी अच्छे से अच्छा, गोश्त 3-3 4-4 डिशें मेरी मिसेस चौधरी खालिद ने बना के खुद खिलाई हैं माशाल्लाह। क्या सब बात दुआ है। है। अच्छा चौधरी साहब, ये आपका कितनवां ग्रुप है? ये तीसरा ग्रुप है माशाल्लाह, ये तीसरा ग्रुप है, इसमें फीमेल भी हैं। ज़ाहिर सी बात, आपको पता है हमारे कंटेंट में बहुत कोशिश होती है कि किसी हद तक फीमेल ना आए, लेकिन हमारे ये जेंट्स हजरात कुछ नीचे पैकिंग भी कर रहे हैं, इनकी आज वापसी है, तो माशाल्लाह इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। बाकायदा आप लोगों के जहन में, दिल में बहुत सारे सवालात होंगे जो बाकायदा हम चौधरी साहब से टाइम भी लेते हैं, इनके साथ बैठ के अपने स्टूडियो में इंशाल्लाह सवालात करेंगे। सर, आप अपने ज़रा बैकग्राउंड का बताएं कि आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं और इस आपकी क्या मसरूफियत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम चौधरी खालिद महमूद है, मैं पत्तों की शहर से रैशी हूँ। अच्छा माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, इधर आए हुए तकरीबन 33 साल हो गए सऊदी अरब में 33 साल हो गए। 33 साल हो गए। जी अल रियाद में पहले मुकीम रहा, अभी माशाल्लाह तकरीबन 7-8 माह से मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी। इससे पहले पत्तों की थे आप, और वहाँ भी क्या आपका? जी पत्तों की में हम छोटी उम्र में थे, अच्छा, 15 साल की उम्र में इधर आ गए। सही सही से। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये जो आपकी फाउंडेशन है फैज़ान तैयबा वेलफेयर फाउंडेशन, इसकी बुनियाद जो है वो कौन सी ऐसी सोच थी, वो कौन सा ऐसा ख्याल था कि आपको यहाँ तक ले आया कि आपने सोचा कि नहीं इस तरह का कोई अदारा बनाना चाहिए? जी इसमें मेरी बीवी का तकरीबन बहुत बड़ा हाथ है माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने उसको ये तोहफ़ा दिया है फैज़ान तैयबा का। अच्छा माशाल्लाह। जी, और ये माशाल्लाह उसी ने बुनियाद रखी फैज़ान तैयबा की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 16 साल से पहले हम जुमेरात को आगे पीछे लंगर वगैरह, रोज़ा, अफ्तारी, सहरी माशाल्लाह 16 साल से करवा रहे थे। अच्छा माशाल्लाह। ज़ाती तौर पे इधर सऊदी अरब में भी, पाकिस्तान में भी। सही। बाद में आस्ता आस्ता बाद में मस्जिद माशाल्लाह हमने बनाई फैज़ान तैयबा के नाम से माशाल्लाह, जामिया मस्जिद माशाल्लाह 3 फ्लोर की माशाल्लाह। फिर जो लंगर खाना बनाया, फिर हमने होटल बनाए माशाल्लाह, फिर हमने 30 ब्रांचें बनाई जिसमें बच्चों को फ्री। जी 30 ब्रांचें हैं। अच्छा माशाल्लाह। ये आपकी अपने सिटी में या बाहर? नहीं, बाहर सिटी में है, सिंध में भी है, टंडू जान मोहम्मद में, लाहौर में भी है, हाफजाबाद के पास नौखर है उसमें भी है, ये पत्तों की आसपास शहर उनमें भी है, गाँव में भी है। और ये जो ब्रांचेज हैं सर, ये सेम नाम से हर जगह? जी एक ही नाम से है, फैज़ान तैयबा वेलफेयर फाउंडेशन। जी 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 एक ही नाम से फैज़ान तैयबा स्कूल। उसी में हमने सुबह 8 से 5 बजे तक टाइम है, उसमें 12-1 बजे तक स्कूल होता है जो टाइम टेबल होता है, उसके बाद सिलाई सेंटर है और पार्लर का काम सिखाया जाता है फ्री ऑफ कास्ट। आपने जब इसकी बुनियाद रखी तो आपके जहन में एक बेसिक इसका जो मकसद था वो क्या मकसद था जिसको लेके आपने माशाल्लाह जी हमारा मकसद था कि हम गरीब लोगों की इमदाद कर सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉकडाउन में भी माशाल्लाह तकरीबन हाफ रेट पे पूरे मीडिया में मौजूद है। हाफ रेट पे हमने 3 महीने पूरा राशन हाफ रेट पे पूरा फुल खरीद के हाफ रेट पे दिया। माशाल्लाह ये पूरा मीडिया ऑन रिकॉर्ड हमारी हर चीज़ मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जहाँ पे भी कोई वेलफेयर है तो उसमें मुखियर हजरात जो हैं वो अपना ताउन शामिल करते हैं, कोई ना कोई आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो क्या आपकी जो ये फाउंडेशन है ये भी इसी तरह से चल रही है? नहीं हमारी नहीं, हमारा किसी से कोई रब्ता, मेरा दोस्त है एक, हाँ। बस उसके बच्चे हैं और दूसरा कोई बंदा हमसे मतलब ना इस पूरी वेलफेयर को चलाने वाले 2 लोग हैं? जी 2 लोग हैं, दूसरा हमारे दोस्त है उनके बीवी बच्चे हैं बस, और कोई नहीं है हमारा साथ, ना मेरे अपने ना बाहर के, बिल्कुल मेरे ससुराल या मेरे अपने बहन भाई कोई भी नहीं है। हम मियाँ बीवी और बेटा हैं जो इस पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो एक वेलफेयर होती है उसमें लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया ज़रूर होता है, तो किस तरह के लोगों की हेल्प की जाती है, या जो कोई भी आपके पास चल के आ जी जाता है? जो भी मुस्तक है, गरीब है, हमारे पास आ जाए हम उसकी मदद करते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि कोई आपके पास आए, आपकी तरफ से होता है कि नहीं इसकी पूछगछ की जाए, या आप नहीं बेलौस- पूछगछ उधर हमारे वर्कर ही होते हैं, मुझे खुद गया हुए तकरीबन 4-4.5 साल हो गए हैं अच्छा, पाकिस्तान आप पाकिस्तान नहीं गए? पाकिस्तान 4.5 साल हो गए नहीं गया। अच्छा, वहाँ पे आपके वर्कर जी वर्कर ही होते हैं, वो जो आम उनकी रूटीन होती है, देख लेते हैं कि ये हकदार है, ठीक है मुझे बोल देते हैं, मैं बोलता लेकिन इनको दे दें, पेमेंट कर दें, या अली इनकी साहब- शादी करा दें, या इनको गरीब हैं जो इनकी मदद कर दें। इतना बड़ा अदारा चलाना, इतने शहर में ब्रांचेस, तो इसका चेक एंड बैलेंस आप यहाँ पे बैठे जी उसको- सारा हम मियाँ बीवी बेटा कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इस इदारे को चलाने वाले 3 लोग हैं, जी आप, आपकी बीवी और आपका बेटा। बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह। वो भी आप ही की तरह इस तरह ये सारी सरगर्मियों में इन्वॉल्व होते जी हैं? वो मुझसे ज़्यादा है, मेरा तो बाहर का दूसरा काम वगैरह भी होता है, बिल्डिंग लाइन का साइड का काम भी है। अच्छा, रियाज में मेरा ऑफिस है आयुल हमरा में 9 नंबर में,
آپ کا ورکر جو مجھے پہلے بتا چکا ہے وہ بتا رہا تھا کہ آپ کا وہاں پہ کوئی کھانے کا ہوٹل بھی ہے جہاں جی پہ ہمارے کھانے کے ہوٹل 5 تھے لیکن اس ٹائم 3 چل رہے ہیں. سندھ ٹنڈو جان محمد میں, اوکے. ایک حافظ آباد نوکھر کے پاس ہے, ادھر ایک یہ ادھر یہ لڑکا چلا رہا ہوٹل ہے. تو ساری جگہوں پہ چل رہے جی ہیں, ایسا 20 کیا روپے اسپیشل ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ 20 روپے کا کھانا ہم دیتے ہیں. اتوار کو کوئی خاص گوشت ڈش یا ہوتا ہے, سارے کھانے؟ جی جو بھی کھانے ہوتے ہیں ٹوٹل 20 روپے ہے. 20 روپے میں کراچی جیسے شہر میں روٹی لینا مشکل ہے. جی یہ ہمارا کوک ہے ماشاءاللہ, شہر سے بہترین, ان کو پتا ہے ماشاءاللہ. ہم 20 روپے میں دے, اتوار کو سوموار کو میرا گوشت ہوتا ہے, اس کا 30 روپے ہے بس. 20 اور 30 ہمارا لکھا ہوا پورا فضانے تو طیبہ. ایک اچھا خاصا رش بھی ہوتا ہوگا وہاں؟ جی ماشاءاللہ بہت رش ہوتا ہے الحمدللہ. 24 گھنٹے یہ چلتے ہیں تقریباً آپ یہ کے ہوٹل چل رہا ہے 6 سال ہو گئے, باقیوں کو 3 سال ہو گئے ہیں, کسی کو 4 سال ہو گئے ہیں, لیکن یہ جو ہمارا مین ہیڈ آفس ہے پتوں کی ادھر 6واں سال ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو خالد صاحب یہ بتائیں کہ کتنا عملہ ہے آپ کے پاس تقریباً کم و بیش جو آپ کام کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ عملہ بہت ہے ماشاءاللہ. تقریباً جو ورکر ہیں جو جینٹس ہیں وہ تقریباً 40-45 ہوں گے. باقی جو برانچیں ہیں وہ لیڈیز چلاتی ہیں. ادھر صرف 2 ورکر ہم رکھتے ہیں. ادھر پوری لیڈیز ہوتی ہیں, سلائی سینٹر کے لیے, پارلر کے لیے, ایجوکیشن کے لیے پوری لیڈیز ہیں. جو اس علاقے میں بناتے ہیں اسی کے ادھر کے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں, ادھر کے آفس میں ورکر رکھتے ہیں, ادھر کی لیڈیز ہوتی ہیں. جس بھی علاقے میں کھولتے ہیں ہم لوگ برانچ. خالد صاحب اتنے اس ٹائم پیریڈ میں کبھی کوئی ایسا واقعہ, کبھی کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی بات جس نے آپ کی آنکھیں نم کر دی ہیں؟ جی بہت واقع ماشاءاللہ گزرے ہیں. بس ایسا ہے کہ ابھی چند دن پہلے کی بات, ابھی ایک اماں آئی ہیں, ابھی تقریباً 1 ہفتہ پہلے کی ہمارے ادارے میں آئی ہیں پتوں کی زاہد ہاؤس اسکیم والی برانچ میں. انہوں نے رو کے بہت برا حال کیا ہوتا, ویڈیو بنا کے بھیجی انہوں نے کہ اتنی رو رہی کہ مدینے والے مجھے اپنے پاس بلا لیں. اللہ, بہت رو رہی تھی. اس سے میرے بہت آنکھیں نم ہوئی, اور میں نے اس کو پاسپورٹ کے لیے پیمنٹ بھی کر دی ہے. میں نے کہا اس کا جلد سے جلد ویزا آپ پر سے میرے پاس بھیجیں پاسپورٹ. مطلب وہ اماں آ رہی ہیں؟ جی اماں انشاءاللہ جلد ہم اس کا ویلکم کریں جی ویلکم کریں گے. آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں. ماشاءاللہ بہت آنکھیں نیم ہوئی کہ اس دور اس کو اتنی چاہا, اتنا پیار, روئے جا رہی ہے. بات اس سے ہو نہیں رہی, صرف مدینے والے کو یاد کر رہی ہے کہ بیٹا میرا ویزا لگوا دو. باقی ساری چیزیں تو خالد صاحب اپنی جگہ پر, لیکن جو ایک اسپیشل چیز جسے سن کے ہم بھی تھوڑا سا حیران ہو گئے کہ بھی خالد صاحب نے جب یہ بتایا کہ ان کا یہاں پہ تیسرا گروپ آیا ہوا ہے, اور جو گروپ آیا ہوا وہ 1 لاکھ روپے میں آیا ہوا عمرے پہ. بھائی اس مہنگائی کے دور میں جب آپ جو ہے سوچ بھی نہیں سکتے کہ ٹکٹس بھی 1.5 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ چل رہی ہیں, ویزا جو ہے 50 ہزار کا چل رہا ہے, لیکن اس ٹائم میں کوئی بندہ, رمضان آنے والا ہے اور کوئی بندہ آپ کو 1 لاکھ روپے میں عمرہ کروا رہا ہے. میں سوچ دنگ رہ گئی. لیکن پھر میں یہ چیز دیکھنے کے لیے کل اسپیشلی جہاں پہ ان کے حاجی جو ہیں وہ چیک آؤٹ کر رہے تھے ان سے ملنے کے لیے گیا. تو خالد صاحب یہ کیسے؟ جی ماشاءاللہ یہ میری بیوی نے حج پہ دعا کی تھی کہ اللہ پاک ہمیں مدینہ مکہ رہنے کی توفیق عطا فرما, ہم تیری مخلوق کو تیرے گھر پہ لے کے آئے. جی جتنے غریب اور یتیم حقدار ہیں ان کو ہم مکہ مدینہ کی زیارت کرائیں, تحفے بیت اللہ کرائیں, روزہ رسول کی زیارت نصیب رہے. ان کی دعا حج کے اثر کے ٹائم میں سب کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کی. اللہ پاک نے ان کی قبول کی. اللہ پاک نے ہمیں مدینہ پاک میں 2 گھر دیے ہیں اپنے رہائشوں کے لیے. ماشاءاللہ مکے میں بھی گھر دیے, حاجیوں کے لیے الگ ہے, ہمارے لیے اپنے لیے الگ ہے. اچھا صاحب, یہ جتنی کل ایفرٹ ہے, یہ جتنا سارا کچھ ہے, اس سارا کچھ کو کر کے کل کیا وہ چیز جو حاصل ہے وہ کیا کل جمع؟ جی ماشاءاللہ یہ حاجی لوگ جو آتے ہیں نا, یہ جب بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہیں, اگر یہ زبان سے نہیں بھی دعا دیں گے, جو ان سے پہلی نظر بیت اللہ شریف پڑتی, جو ان کے دل سے دعا نکلتی ہے نا, وہ ہمیں بہت سکون ہوتا ہے. ہمارے لیے یہ دن رات دعائیں کرتے ہیں. یہ دن رات اپنی طرف سے جب سے ان کا ویزا لگ جاتا ہے, ٹکٹیں ہونی شروع ہوتی ہیں, اس وقت سے یہ دعائیں کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہمیں اتنا سکون ہوتا ہے. اور اللہ پاک ان کے صدقے ہمارے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے. ان کی دعائیں, دن رات کی دعائیں ہمارے لیے سکون کا باعث بنتی ہیں. تو خالد صاحب میں نے جیسا دیکھا کل جب ان کا چیک آؤٹ ہونے والا تھا, تو ٹریول ایجنٹ تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے, آپ اس ادارے کے مین بانی ہیں, اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں, ایک بزنس مین ہیں, اس کے باوجود آپ ان لوگوں کے پاس وہاں پہ پہنچے اور ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. جی جو بھی گروپ آتا ہے میں ان کے لیے خصوصی ٹائم نکالتا ہوں, ان کے ساتھ ہی ہر وقت ہوتا ہوں. مکہ میں چاہے زیارتیں ہوں, چاہے مدینہ شریف میں زیارتیں ہوں, آنا جانا ہو مدینہ مکہ سے جب ٹریول کرتے ہیں اس ٹائم بھی ساتھ میری گاڑی ہوتی ہے. وہ ادھر جب کھانا سرو کرتے ہیں اس وقت میں خود اپنی نگرانی میں کرواتا ہوں ہر چیز. کیا بات ہے. تو خالد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ
یہ تو پاسبل ہو ہی نہیں سکتا جو سچویشن چل رہی ہے کہ کوئی 1 لاکھ میں عمرہ کر سکے. وہ تو مجھے پتہ ہے کہ ضرور اس میں ضرور نہیں بل ضرور آپ کی جو ہے نا اس کے اندر معاونت حاصل ہے. 1 لاکھ روپے تو کوئی نہ کوئی وہ جو آ رہے ہیں وہ دیتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بالکل فری آتے ہیں. لیکن اس عمرے کے پیکج پہ ان کی شاپنگ آپ کرواتے ہیں, کھجوریں آپ دلواتے ہیں, ان کو پیسے جیب سے آپ دیتے ہیں, تو کل ایک فگر بتا دیں کاسٹ کتنی کاسٹ فی بندے کی آ جاتی ہے؟ جی ٹوٹل ان کی کاسٹ 4 لاکھ کے قریب آ جاتی ہے. یعنی 1 لاکھ وہ دیتے ہیں, 3 لاکھ الحمدللہ فضان طیبہ کی طرف سے لگاتے ہیں. اللہ پاک آپ کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے سن کر کہ آپ اس طرح سے جو ہے ان کو سپورٹ کریں. اچھا خالد صاحب, جو اس ٹائم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں سب کے ایک ہی سوال اس ٹائم گھوم رہا ہوگا. وہ سوال یہ گھوم رہا ہوگا کہ کیا خالد صاحب کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کو یہ سہولیات دیں گے, یا اگر کوئی اور بھی مستحق عمرے پہ آنا چاہے تو آپ ان کو؟ جی ہماری طرف سے آل پاکستان کے لیے جو حقدار ہیں وہ آگے آئیں, ہم سے رابطہ کریں, ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں, چاہے ہمارے مین ہیڈ آفس پتوں کی شادمان کالونی یا چونکہ امر صد لاہور میں ہمارا آفس ہے بٹ چوک میں, ادھر رابطہ کریں. ہم تو چاہتے ہیں غریب و مستحق آئیں, سب کے لیے آفر, آل پاکستان کے لیے, کشمیر کے لیے. بلکہ ایک ابھی میں ایک سوڈانی کی کر رہا ہوں جو مکہ مکرمہ ہمارے گھر کا عارس ہے, اس نے اپنی والدہ کے لیے بلانا ہے, میں نے اس کو بھی آفر دی ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ 10,000 ریال کا ہمارا خرچہ, میں نے کہا آپ 7,000 میں کرتا ہوں, 3,000 آپ دے دیں. 3,000 آپ دے دیں, 3,000 ریال, باقی 7,000 میں کر کے آپ کی والدہ کو بلاتا ہوں. ہمارے مکہ مکرمہ جو بلڈنگ ہے اس کا وہ حارس ہے. اچھا خالد صاحب, یہ جو آپ کی پورا ایک ادارہ ہے, اگر اس میں کوئی آپ کو وہ کوئی ٹرسٹی ایڈ ہونا چاہے, کوئی آپ کی اس میں وہ اپنی معاونت کرنا چاہے, تو کیا آپ لیتے ہیں کسی سے کچھ؟ جی ہمیں آج تک تو کسی نے نہ آفر کی ہے. 16 سال ہو گئے ماشاءاللہ فضان طیبہ ادارے. اور اگر کوئی کرتا ہے تو اگر وہ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم, لیکن آج تک کسی نے آفر کی ہے, نہ ہم نے کسی سے سوال کیا ہے. الحمدللہ آن ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں, میرے دوست ہے, اس کی فیملی ہے, اور اس کے علاوہ اور آلریڈی نہ ہم سے کوئی دعویٰ کر سکتا کہ ہم نے چودھری صاحب کو یہ 10 ریال دیے تھے, یہ 5 ریال دیے تھے. کوئی نہ پاکستان میں نہ سعودی عرب میں کوئی نہیں کر سکتا. اتنا بڑا ادارہ, لوگوں کو عمرہ کروانا, تیسرا گروپ, کھانا اور ساری چیزیں, تو آپ کا سورس آف انکم کیا جی ہے؟ ہمارا طیبہ نوری آن لائن کمپنی ہے ماشاءاللہ. ہماری کمپنی اور بھی ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو فیمس جو جا رہی ہے طیبہ نوری کمپنی ہے ہماری. باقی دوسرا میرا الحمدللہ بلڈنگ لائن کا کام ہے. ریاض میں حی العمرہ 9 نمبر میں میرا آفس ہے. ماشاءاللہ چابی وغیرہ پوری یعنی بلڈنگ کمپلیٹ کر کے ہم چابی استلم کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ان سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی اور پھر آج جو ملاقات ہوئی, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ سوالات ان کے سامنے رکھے, انہوں نے جوابات دیے, اور جو گروپ ان کا آیا تھا وہ بھی اس ولاگ کے اندر آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سے کس طرح یہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. اور جو انسانوں کے لیے آسانیاں بانٹتا ہے, اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے. اور ویسے بھی اللہ کے در پر اور اللہ اور اس کے رسول کے در پر آپ اگر کسی کے لیے 10 روپے بھی خرچتے ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ 100 کے اسباب پہلے سے بنا کے رکھے ہوتے ہیں اس چیز کے. تو اللہ پاک چودھری صاحب کے رزق میں, جان میں, مال میں, اس ادارے میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. بہت سارے لوگ کانٹیکٹس کا کہہ رہے ہوں گے, تو ان کا جو بھی ان کا ایڈریس یا ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر ہوگا وہ ویڈیو میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ شیئر کر دیں گے. آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے.